گئے ہیں، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے ذکر کرتے تھے؟ جب وہ بیٹھتے تھے نا تو آقا علیہ السلام کے حلیے کا کوئی ذکر کرتا تھا۔ آئیے وہ ذکر میں آپ کے سامنے چھیڑوں۔ مبلغ اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے داعی اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ جن کو میرے آقا نے مدینہ شریف کا مبلغ بنا کر بھیجا تھا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل کچھ حضور سے ملا کرتی۔ حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، یہ حضرات اور کچھ اصحاب ابھی حضور مدینہ شریف نہیں آئے ہیں، ابھی آقا مدینہ منورہ نہیں آئے، مکہ شریف میں ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضور علیہ السلام کے حکم پر دین سکھانے کے لیے مدینہ شریف آئے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش جلدی حج کا موسم آئے، جلدی حج کا موسم آئے تو حج کے بہانے ہم مکے جائیں اور حضور کا دیدار کر لیں۔ دیکھو فکر کیسے، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا مسلمان، فکر دیکھو، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا۔ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جلدی حج کا موسم آئے اور اسی بہانے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اب قربان جائیں۔ پہلی صدی کا مسلمان بھی حج کے بہانے کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد بھی کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ او منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ایک صحابی جب کہتے ہیں کہ کاش حج کا موسم آئے اور جلدی مکہ جائے اور حضور کی زیارت کریں، تو حضرت مصعب کہتے ہیں جلدی یہ دن گزر جائیں گے اور حج کی ایام آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے دن کٹتے نہیں کٹتے، دن کاٹتے نہیں کٹتے، کب وہ وقت آئے گا کہ منی کی وادیوں میں، مزدلفہ کی وادیوں میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا۔ ایسے میں جب بات نکلی تو ہونک اٹھی اور پھر لوگوں کو حضور کی یاد نے تڑپایا، تو لوگوں نے کہا مصعب تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے، ذرا بیان کرو نا حضور کیسے تھے، آقا کیسے تھے۔ پتہ ہے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر پلٹی مار کر بیٹھے تھے۔ دیکھو یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، جب تک امت کے اندر یہ جوت نہیں جگے گی، جب تک امت کے اندر عشق کا یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، یہ امت نہ کبھی وحدت کی طرف آ سکتی ہے، نہ کبھی یہ امت کامیابی کی راہ پر جا سکتی ہے۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر اپنے پلٹی مار کر بیٹھے تھے، فوراً پلٹی ختم کی اور دو زانوں ہو کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد سر جھکا لیا۔ توجہ کریں کیا انداز ہے، حلیہ رسول بیان کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا حضور کو، کچھ نے نہیں دیکھا، کچھ حضرت مصعب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، کچھ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آقا ہجرت نہیں کی ابھی آقا علیہ السلام نے، اور ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ نا آپ نے آقا کو دیکھا، حضور کو دیکھا، ہمیں حضور کی یاد آئی ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ دو زانوں ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور سر جھکا کر گویا کہ دماغ میں حلیہ رسول لا رہے ہیں کہ حضور کیسے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر، اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں حضور کیسے ہیں، کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کا قد زیبا ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ چھوٹے قد کے ہیں، بلکہ ان کا درمیانہ قد ہے، ان کا قد درمیانہ ہے۔ لیکن معجزہ یہ ہے درمیانے قد کے، لمبے نہیں ہے، چھوٹے قد کے نہیں ہے، میانہ قد کے ہیں، مگر معجزہ یہ ہے کہ لمبے سے لمبا آدمی اگر ان کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو حضور کا قد اس سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ کسی کا قد حضور سے اونچا نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہے میانہ قد۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں حضور کا چہرہ جو ہے وہ گورا گورا ہے، اور اس گورے کے اندر گلابی ہلکا سا رنگ ملا ہوا ہے جس کو ملاحت کہتے ہیں۔
کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملاحت. ایک ہوتا ہے ایک دم بھورا بھورا سفید سفید رنگ، جس کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، یا جس کو دیکھ کر کے آنکھیں جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے. بہت دیر تک کے بھورے لوگوں کو جن کے بہت سفید چہرے ہوتے ہیں دیکھ کر مزہ نہیں آتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل لال لال ہوتے ہیں گاجر کی طرح، ان کو بھی دیکھ کر کے عجیب سا لگتا ہے. حضور علیہ السلام کی شان تھی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں ملاحت. اسی لیے آقا علیہ السلام سے جب اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف زیادہ حسین تھے، دونوں میں خوبصورت زیادہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، نمک، ملاحت. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کہتے ہیں کہ حضور کے حسن میں سفیدی کے ساتھ سرخی، گلابی پن ہلکا سا ملا ہوا ہے. تھوڑا تصور میں لائیے، اگر آپ کا تصور کام کر گیا شاید آج کی یہ محفل بڑی کامیاب ہوگی. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، رنگ گورا ہے، اس میں ہلکی سی گلابی رنگ کی ملاوٹ ہے. لوگ سرخی گالوں پر کیوں لگاتے ہیں؟ لوگ جب میک اپ کرتے تو سرخی کیوں لگا؟ کیونکہ سفید میں ہلکی سی سرخی نظر ہے. مطلب آج بھی میک اپ کرنے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک سفیدی پر سرخی نہ آئے، جب تک سفیدی پر گلابی کلر نظر نہ آئے، اس وقت تک آدمی خوبصورت نظر نہیں آ سکتا. تو لوگ یہاں گلابی کلر سفید کلر کے ساتھ مکس کر کے اپنے چہرے کو اس میں ڈالتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے اس رنگ میں ڈالا تھا. اور فرماتے ہیں گول چہرہ تھا ان کا، چہرہ گول بالکل ایسے لگے جیسے 14ویں رات کا بدر کامل، 14ویں رات کا چاند، اور تمتماتا رہتا تھا. اور حضور علیہ السلام کی جو بھویں تھی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں بھویں تھی، گھنی تھی، بالکل گھنی، اور آپس میں دونوں ملی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی. اس پہ تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں دوسری روایت لے کر کے، اگر کوئی دور سے دیکھتا تو الگ الگ نظر آتی، اور جب قریب جا کر دیکھتا تو ملی ہوئی نظر آتی. مولانا حسن بریلوی اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. جب دونوں بھویں آپس میں ملتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بھویں نہیں مل رہی ہے، جیسے دو قبلے آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. تو حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ ان کے دونوں بھویں ملی ہوئی تھی، چہرہ بالکل چمکدار تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، پلکیں بالکل سیدھی بال اور بالکل دور تک یعنی کہ لمبے بال تھے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک بات عرض کروں مصعب ابن عمیر کی حدیث کے ساتھ تھوڑا شرح کے ساتھ، بھویں بالکل کمان کی طرح اور پلکیں بالکل یہ بال لمبے یعنی تیر کی طرح. کیا پتا چلا؟ اللہ نے حسن محبوب کو تیر کمان کی شکل عطا کی تھی. دیکھو تلوار کی شکل نہیں دی تھی حسن محبوب کو، بلکہ کس کی شکل دی تھی؟ بھویں جو تھی وہ کمان اور پلکیں جو تھی وہ تیر. تو یہ تیر کمان کیوں دیا تھا اور تلوار کی طرح حسن کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ تلوار قریب والوں پر حملہ کرتی ہے، دور والے پہ حملہ نہیں کرتی. لیکن جو تیر ہوتا ہے جب چلانے والا چلاتا ہے تو قریب والا بھی شکار ہوتا ہے، دور والا بھی شکار ہوتا ہے. محبوب کو خدا نے ایسے حسن سے نوازا تھا اور وہ تیر کمان حسن کا دیا تھا کہ قریب والا ابو بکر بھی شکار ہو گیا، یمن والا اویس قرنی بھی شکار ہو گیا، اور دور ظاہری دور والے بھی شکار ہو گئے، اور 1400 سال بعد والے بھی شکار ہو گئے. اللہ اکبر. ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. آفا کہا گردیدام بہرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف. اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. تو کہتے ہیں کہ بھویں ملی ہوئی تھی، پلکیں جو وہ بالکل یعنی کہ نکیلی اور تھوڑی لمبی، بڑی بڑی آنکھیں اور بالکل صاف آنکھیں، بڑی بڑی صاف، اور اس میں سرخ ڈورے تھے، اور دہن مبارک ایسا تھا جیسے کوئی گنچا کھل رہا.
یعنی منہ جو تھا دہن اقدس، ایسے جیسے کسی گنچے نے ابھی منہ کھولا ہو، اور داڑھی ایک دم سیاہ کالی گھٹ، اور اس میں جو تھی وہ بڑی تھی، ایک مشت سے کچھ تھوڑی سی زائد، اور وہ گول تراشی رہتی تھی، وہ گول تراشی رہتی تو ایسا لگتا تھا جیسے آبنوش کی رحل پر کسی نے چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ زلفیں تھی، مصعب ابن عمیر کہتے زلفیں تھی جو کبھی کان تک آتی اور کبھی کندھوں کو چھوتی، گھنگریالے بال نہیں تھے اور نہ بالکل سفید تھے، بالکل سیدھے تھے، نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا گھنگریلے پن کا اثر تھا اور سیدھے پن کا بھی، یعنی دونوں کے درمیان تھے، اور وہ جب لٹکتے تھے تو ایک عجیب سا سما پیدا کرتے تھے۔ کیسا سما پیدا کرتے تھے اس کو اہل سنت کا امام یوں کہتا ہے، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، چہرہ ایسا لگے چاند اور داڑھی ایسی لگے جیسے جو ہے وہ چاند کے گرد حالا، اور زلفیں ایسی لگے جیسے کہ ساون کے مہینے کی گھٹا۔ اس طرح ان کا چہرہ اقدس تھا، اتنے خوبصورت اور حسین تھے، اور ہاتھ اتنے نرم تھے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ کوئی ریشم بھی میں نے ان کے ہاتھوں کی طرح نرم نہیں دیکھا۔ نرم ہاتھ نرم دلی کی نشانی ہوتے ہیں، نرم ہاتھ نرم دلی کی نشانی ہوتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا، حضور کے ہاتھوں کو میں نے بار بار چھوا، کوئی ریشم بھی ان کے ہاتھ کی طرح نرم نہیں تھا، اور ٹھنڈے رہتے تھے ہاتھ۔ ٹھنڈے ہاتھوں کا رہنا یہ صحت مندی کی دلیل ہے، یعنی وہ صحت مند بھی بہت تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جانے شفا تھے، جانے طبیبہ تھے، جانے دوا تھے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ کون سی بیماری ہے جس کا علاج وہاں نہ ہوتا ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ اور اتنے مشکبار ہاتھ تھے ان کے کہ اگر کوئی صبح کو مصافحہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ خوشبو سے مہکے رہتے تھے۔ یہ میں ساتھ میں حضرت انس ابن مالک کی روایت بھی میں نے جوڑ لی۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر خلیہ بیان کرتے کرتے اور کہتے کہ ان کی ہتھیلیاں موٹی موٹی ہیں، کیونکہ اس وقت حضور کی ظاہری حیات تھی، تو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ اس وقت کا بیان کریں کہ ہیں ایسا، ہتھیلی موٹی موٹی تھی اور پیر بھی موٹے موٹے تھے، یعنی کہ یہ سخاوت کی دلیل، انگلیوں کا ہتھیلیوں کا بھرا ہوا ہونا یہ سخاوت کی دلیل۔ ان سے بڑھ کر سخی کون؟ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو پھر حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ جو دور سے ان کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، یعنی اتنا حسن جمال تھا کہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہیبت طاری ہوتی، اور جب قریب آتا تو انہی کا ہو کر کے رہ جاتا۔ یہ سن کر کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مصعب ابن عمیر بھی رونے لگے، چونکہ وہ اس وقت مدینے میں تھے، مدینہ منورہ میں ابھی تک مدینہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور پھر کا کاش وہ دن جلد آئے کہ ہم سب مکہ جائیں اور حضور کا دیدار کریں۔ تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے آقا علیہ السلام کا۔ بلکہ یہ بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس عشق رسول اتنا ہو، تم اپنے نبی کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ تمہارے عشق کو، تمہاری دیوانگی کو دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو اس وقت تو تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ایمان تمہارا کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ذکر کون کرے بھائی جس قوم کو نبی کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، نبی کی اولاد پاک کا نام نہیں پتا، نبی کی ازواج کا نام نہیں پتا، نبی کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بتاؤ، ہیرو کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں، ہیروئن کے بارے میں، سیریل کے اداکاروں کے بارے میں، سب کے بارے میں پتا ہے کس کی شادی مسلمان کے ساتھ ہوئی، کس کی غیر کے ساتھ ہوئی، کس کی لو میرج ہوئی، کس کی ارینج میرج ہوئی، ساری تحقیقات تمہارے پاس ہے۔ کیا رسول اللہ کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ حضور کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ ناولیں پڑھی، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ یوٹیوب پر فلمیں دیکھی، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں برباد کیے، سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ کی بیوی کو نہیں پتا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں۔ حضور کا ذکر
کثرت سے کرو. ارے جب ولیوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جب اپنے نبی کا ذکر کریں گے تو کیا نہیں ہوگا. آئیے میں 3 باتیں عاشق کی بیان کرنے چلا تھا لیکن وقت ختم ہوا, اسی ایک بات پر اپنی بات پوری کرتا ہوں. اگلی 2 باتیں انشاءاللہ کل کی محفل میں کریں گے. ذکر کثرت سے کرو. کیا تھے نبی؟ حضور کا ذکر چلیے آج ہم کرتے ہیں. حضور کی سیرت کیا تھی, حضور کی شان کیا تھی, حضور کا انداز کیا تھا. 2-3 باتیں اس کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہلی بات, اتنے کریم النفس تھے, بہت سادہ تھے, بہت طبیعت میں بہت سادگی تھی, تھے بہت بڑے اور تھے بڑے سادہ. ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ, جو بڑا رہے گا وہ ہمیشہ سادہ رہے. بڑوں کی نشانی کیا ہے؟ بڑے ہمیشہ سادہ رہتے. کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ بناتا ہے اس کو میک اپ نہیں کرنا پڑتا, اور جو خود سے بنتا ہے اس کو محنت کرنی پڑتی. تو جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا تھا اسے کیا تھا, کتنے سادہ تھے. دیکھیے آج اگر ہمارا کوئی بھائی, چچا, تایا رشتہ داری میں شادی میں ہمیں ایک دن پہلے کارڈ دے, ہمیں غصہ آتا ہے, اتنی لیٹ کا کارڈ دیا, میں نہیں آؤں گا, مجھے کیا سمجھا, واٹس ایپ پہ دعوت دی تو لوگ نہیں آتے, ہے نا, میں کھا چکا. نہیں بھی کھائے گا تو بولے گا میں کھا چکا. لیکن اللہ کے نبی اتنے بڑے تھے, کتنے بڑے, یہ بات پر پوری امت کا اتفاق ہے. ہر مکتبہ فکر کا انسان مجبوراً یا مسروراً یہ بات کہنے پہ مجبور ہے, یہ بات کہنے کے لیے اس کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی انسان ہے ہی نہیں, ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہو, جس کی گلی کی مشتاق عرش اعظم کو اشتیاق ہو, تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے اور ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اللہ اکبر. وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. خدا جس کے چہرے کی قسم اٹھائے, جس کے زلفوں کی قسم اٹھائے, جس کے تکلم کی قسم اٹھائے, جس کے تبسم کی قسم اٹھائے, جس کی اداؤں کی قسم اٹھائے, جس کے چلنے کی بولنے کی قسم اٹھائے, جس کو اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کا اللہ اکبر شاہکار اعظم قرار دے, وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات. جس کو اپنا خلیفہ اعظم بنائے, وہ جانے آدم ہے, جانے حوا ہے, جانے نوح ہے, جانے ابراہیم ہے, جانے اسماعیل ہے, جانے عیسیٰ ہے, جانے موسیٰ ہے. جس کی مصیبت ٹلی ہے ان کے نام کے صدقے میں ٹلی ہے. آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے ان کے نام کے وسیلے سے, عرش کو قرار ملتا ہے ان کے نام کے وسیلے سے, نوح کی کشتی کو نجات ملتی ہے ان کے نام کے وسیلے سے, حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے ان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرنے کی برکت سے. کیا نام ہے یہ نام, کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب. نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد, بڑھتی درودے دوڑے کی ہورے, لاشاں جو لے گا نام محمد, پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. نام محمد کیا نام ہے, اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, کیا بزرگی ہے. اللہ اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ کرو ان کے ذکر کی برکت کیا, ان کے نام کی برکت کیا, ان کے اسم پاک کی برکت کیا, ان کے اسم گرامی کی برکت کیا. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ذکر کرتے تھے, ان کا نام لیتے تھے, ان کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے تھے, کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں, اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں. کہنے والے نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. عرش پہ ان کا نام, جنت کے دروازوں پہ ان کا نام, خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام, اذانوں میں ان کا نام, نمازوں میں ان کا نام, قرآن ان کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. وہ اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ سارے انبیاء ان کی ابتدا میں مسجد اقصی میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. جبریل ان کے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں اٹھئے چلیے خدا آپ کا مشتاق ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, عبد
عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے عبد ہو الگ ہے. عبد وہ ہے جو انتظار کرتا ہے, عبد ہو وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. اتنے بڑے ہیں میرے نبی, ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, نہ نبیوں میں نہ فرشتوں میں نہ صحابہ میں نہ تابعین میں, اولین اور آخرین میں, خدا کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں. اتنے بڑے ہیں مگر سادگی کیسی کہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے نا, ہمارے گھر چلیے نا حضور, ہمارے یہاں کھانا کھائیے نا حضور. اور حضور کو بھوک لگی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعوت پر مصطفیٰ جان رحمت ان کے گھر کی طرف چلے جایا کرتے تھے. حضور کا ذکر کر, حضور سے کچھ سیکھیے. ہم حضور کا ذکر کرتے ہی کیسے تھے میرے آقا, کیا شان ہے, ان کا ذکر کریے دل زندہ, دل کو سکون میں. قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے؟ امام اعظم کے استاد امام جعفر الصادق سے پوچھا, چھٹے امام سے, ذکر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, کیا مطلب؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں ذکر اللہ ہوا رسول اللہ, ذکر اللہ محمد الرسول اللہ ہے, کیونکہ ان کا نام ذکر اللہ ہے. تو پتا چلا نام محمد لیتے جاؤ دل کو سکون ملتا جائے گا, آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی جائے گی. تو حضور کا ذکر کرو. کیسے تھے حضور؟ آئیے آج ان کا ذکر تھوڑا کر. کیسے تھے حضور؟ ان کی آنکھیں بھی کیسی تھی, آنکھوں میں تاثیر کیسی تھی؟ اوپر اٹھی تو قبلہ بدل جائے, نیچے جھکے تو انا انزلنا آ جائے, کسی کو چمکار لے وہ صدیق اکبر ہو جائے, کسی سے پھیر لے وہ ابو جہل ہو جائے. دیکھیں کہ آنکھوں کی ادائیں تو دیکھیں, ہے کسی کی آنکھوں میں اتنی تاثیر؟ اٹھے تاثیر یہ عرش کے پرے جائے, جھکے تو تحت الثری تک دیکھیں, قبر کے حالات دیکھیں, آنکھوں کی تاثیر, قبر کے حالات دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی, سیاہ میں موجود ہے کہ دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا, حضور نے دیکھا اس کو. اچھا عذاب ہو رہا تھا یہ حال ہے, عذاب ہو رہا تھا, توجہ آپ کی, عذاب ہو رہا تھا یہ حال ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماضی ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماضی ہے. بھئی عذاب ہو رہا ہے, موجودہ صورتحال ہے, صحیح ہے نا. اور کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ کیا ہوگا تبھی تو ہو رہا ہے نا. تو کچھ کیا تو کہاں کیا؟ کچھ کیا تو کہاں کیا؟ یہ ماضی ہے. حضور فرماتے ہیں عذاب ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک چگلی کرتا تھا, اس لیے عذاب ہو رہا ہے. ارے آدمی پیشاب کہاں کرتا ہے؟ اجتماع گاہ میں کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں. ابھی بھی وہ مرا ہوا آدمی جو مر چکا, انتقال کر چکا, پتا چلا کس نے کہا, کس نے کہا, کس نے کہا, کیا کیا, یہ بھی حضور جانتے ہیں. آنکھیں دیکھو, جو ہو چکا یہ ماضی ہے, جو ہونے والا. آنکھیں دیکھو, ہو چکا وہ بھی دیکھ رہی ہے, ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی, ہونے والا کیسے دیکھ رہی؟ آئیے ذرا دیکھیں. حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, ان کا ذکر آئیں, آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا, توجہ سب کی حاضر ہے نا, ان کا ذکر کر رہے ہیں. حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. اب حضور جا رہے ہیں ہجرت کے لیے, ایک ہی ساتھی, ہجرت کے وقت ایک ہی یار کو ساتھ لے. اکثر پہنچ چکے, کچھ پہنچنے والے. مولائے کائنات کو بستر پہ سلایا اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا. صدیق کو ساتھ لیا, مولا مشکل کشا کو بستر پہ سلایا. چلے جا رہے ہیں. ایسے میں مشرکین مکہ, مکہ کے گنڈے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے. اب اور تب حملہ کرنا, اب اور تب. حضور اٹھے, مٹی پہ دم کیا, مٹی ان کے سروں پہ ڈالی, اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا. یہ آیے مبارکہ پڑھتے ہوئے نکل گئے, ان کو خبر نہیں ہوئی, انہوں نے دیکھا نہیں. حضور کو وہ دیکھ نہیں سکے. ایک خاص بات, حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص بات, وہ جس کو چاہے دکھا دے. نہیں سمجھے بات؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت, وہ جس کو چاہے دکھا.
اگر وہ دکھا دے تو بغیر آنکھ والا بھی دیکھ لے، اور نہ دکھانا چاہیں تو دروازے پہ، نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی بھی نہ دیکھ سکے۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں نبی کے نام پہ جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ دیکھنے اور نہیں دیکھنے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کو نبی نے دکھا دیا وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جس کو دکھا دیا وہ کہتا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اللہ اکبر۔ جس کو دکھا دیا وہ کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ہر جگہ ان کا جلوہ ہے۔ جس کو دکھا دیا پھر نہر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں جلوہ لے کر، اور بحر میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں، درخت کے پتوں میں بھی پھر جلوہ یار نظر آ رہے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر یار بے حجاب ہوتا ہے۔ دکھانے کی بات ہے، دکھانے کی بات ہے، کیونکہ وہ خدا کی، توجہ فرمائے، وہ خدا کی ذات و صفات کا مظہر بن کر آئے ہیں، وہ مظہر ربانی ہے، میرے اللہ کی شان ہے۔ کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو طور پر بھی دکھاتا ہے، اور کسی کو دکھانا چاہتا ہے تو لامکاں پہ بلا کر دکھاتا ہے۔ وہ مظہر ربانی ہے، وہ جس کو دکھانا چاہے تو پھر انسان جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب وہ کھڑے تھے ایک آدمی گزرا، کس کا انتظار ہے؟ وہ کہا محمد عربی پہ حملہ کرنا ہے، اسی لیے تو پوری رات کھڑے۔ کا وہ اندر کا ہے، وہ تو چلے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا جا چکے ہم تو کھڑے ہیں، نظر لگا کر کھڑے، جا چکے ہیں۔ تو بات یہی ہے، ان کے دکھانے کی بات ہے، آپ کے ہمارے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ یا اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں، وہ ایسے ہیں، اگر کوئی ترازو لے کر ان کو تولتا ہے سمجھ جاؤ دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لے تو پھر یار کے جلووں کی وہ بھی بات کرنے لگے۔ آپ کہیں گے کہ آج بھی دکھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی آنکھ والا ہو تو اب بھی ان کا جلوہ بے حجاب ہے، بے نقاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، اور آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ادھر حضور نکلے صدیق اکبر کو لے کر، ادھر مکے کے گنڈے ناکام ہو گئے، تو انہوں نے وہ تو ہاتھ دھرے کے دھرے رہ گئے، پڑے کے پڑے رہ گئے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نکل کر کے چلے گئے۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد گار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ناکام ہوئے تو صبح اعلان ہوا، اعلان یہ ہوا کہ جو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ اور اتنا اتنا سونا دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ 100 اونٹ، سرخ اونٹ۔ جیسے آج کل آپ کے یہاں سائزنگ کی اہمیت ہے مالیگاؤں میں، ویسے اس دور میں سرخ اونٹوں کی اہمیت۔ آج جیسے سونے کی اہمیت ہے، سونے کی اہمیت اس دور میں کیا؟ سرخ اونٹ اور سونا۔ انہیں گرفتار کر کے جو لائے گا، سراقہ ابن مالک نام کا ایک جوان، جوانی میں دولت کی محبت کس کو نہیں ہوتی، سوچا اتنی سی بات ہے محمد عربی کو گرفتار کر کے لانا ہے، گئے ہیں آج ہی گئے، چلو گھوڑا دوڑاؤ اور تلاش کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور حضور جا رہے ہیں۔ سراقہ خوش ہو گئے، ایمان نہیں لائے تھے، میں تو پکڑ لیا جلدی سے، دونوں جا رہے پیدل۔ صدیق اکبر کی عادت تھی، وہ جب سفر ہجرت میں چلتے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے، حالانکہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے نہیں چلے ابو بکر صدیق، لیکن ہجرت میں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آقا نے پوچھا یہ آگے پیچھے کیوں چلتے ہو ابو بکر؟ عرض کرتے آقا جب دشمن کا خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے آ رہا ہوگا تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، تاکہ دشمن تیر چلائے تو مجھ پہ لگے، آپ پہ نہ لگے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، حضور کے صحابہ۔ بہرحال تو سراقہ ابن مالک نے حضور اور صدیق اکبر کو دیکھا، آقا علیہ السلام پلٹ گئے، پلٹ کر کے دیکھا کہ سراقہ اور حضور کو گرفتار کرنے آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ سرکار نے اشارہ کیا، اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لے۔ سراقہ خود ہی بیان کرتے ہیں ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے۔ اشارہ کیا، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر نیت بدلی، 100 اونٹ اور سونا، جیسی نیت بدلی پھر دھس گئے، پھر معافی طلب کی۔ حضور نے جان لیا یہ سونے کی لالچ میں آیا ہے،
تو سرکار نے فرمایا سراقہ تو سونے کی لالچ میں آیا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ ارے میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو. کسرا کس کو کہتے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کو. آقا کیا فرما رہے؟ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایران کے بادشاہ لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے, سونے کے کنگن. آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا ایران فتح ہوگا, وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوتے ہیں وہ کنگن مال غنیمت میں آئیں گے اور وہ تجھے پہنائے جائیں گے. میں وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. ماضی دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ماضی. عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ماضی ہے. عذاب ہو رہا ہے حال. اور کسرا کے کنگن, ایران فتح. اور کب کہہ رہے ہیں ایران فتح ہوگا؟ ارے انسان کے پاس بڑی فوج فاٹا طاقت قوت ہو اور پھر کہے ہم فتح کر لیں گے. بولو یہاں بیٹھے بیٹھے اگر میں ابھی یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال کے اندر, تو آپ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ حال یہ ہے جناب کا کہ جو ہے وہ ابھی اگر اعلان کریں تو لوگ 500 روپے چندہ بھی نہ دیں ان کے اعلان پر. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میرے مالیگاؤں کے لوگ ایسے نہیں ہیں. میں جب بھی کہہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے, بیٹھے بیٹھے مسجدوں کی رقمیں پوری اکٹھا ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھی. خواتین نے زیور اتار کر کے دیے. یہ ہمارے شہر کا ریکارڈ ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن آج چندہ مانگنے کی بات نہیں ہوگی, آپ ڈرے نہیں. لیکن بات کہہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ یار آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ 500 روپے مانگے تو اس کو کوئی نہ دے, اور جناب کہنے کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے 10 سال میں. مگر اللہ اکبر, ہم ہیں اور حضور ہیں. اپنی اوقات کیا, تو کجا من کجا, ہم کچھ ہے ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, وہ کہنے بھر کی نسبت ہے. کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. حضور بہت بلندی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. لیکن آقا کیا فرما رہے؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا ہے نا, وہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, توجہ کرنا. سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سراقہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن آقا نے کہا تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو سراقہ نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سراقہ نے مان لیا. پتا چلا حضور اتنے سچے تھے کہ کافر بھی آپ کو سچا کہتے ہیں. حضور اتنے